بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ کے ساتھ. آج بہت اہم ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے، اور ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس قدر سیاست میں تیزی آ چکی ہے، سیاسی سرگرمی میں اضافہ ہو چکا ہے، ڈیلی ایشوز جس طرح ڈیویٹ ہو رہے ہیں، ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، نئے نئے ایشوز سامنے آ رہے ہیں. اس لحاظ سے ضروری ہو گیا ہے کہ ویلاگ کا سلسلہ زیادہ تیزی سے بڑھایا جائے، زیادہ سے زیادہ ویلاگ آپ کے ساتھ کیے جائے، تاکہ اپنی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے اور اپنے چینل کو بھی تیزی سے آگے بڑھایا جائے. اس سلسلے میں جب ایشوز آتے ہیں تو ذہن میں باتیں آتی ہیں، سوالات ابھرتے ہیں. ناظرین، آپ کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی انفارمیشن، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور جس قدر ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے، سوشل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے جو چیزیں زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکتی مین اسٹریم میڈیا میں، اور ان کی جو انفارمیشن ہم تک آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو ریگولر ویورز ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ باخبر رکھا جائے. اس لحاظ سے ویلاگ کا سلسلہ زیادہ تیز کیا گیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پروگرامز آپ کو ہم میری طرف سے میرے چینل پہ آپ کو پیش کیے جائیں گے. اس سلسلے میں آج کا ویلاگ بہت اہم ہے کہ کل جلسے ہوئے ہیں. ایک جلسہ ہوا ہے کوٹلہ گجرات میں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیا گیا ہے. مریم نواز شریف جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی ہے، بڑی جوش جذبے سے تقریر کی ہے اور ملک کی سیاست پہ سیر اصل گفتگو کی ہے. اس طرح ایک جلسہ ہوا ہے کراچی میں، جو کہ مصطفیٰ کمال نے بڑی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوشیلی اور جذباتی تقریر کی ہے، اور اس خطاب کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. اسی طرح جلسہ کیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے، پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا ہے فیصل آباد میں. یہ 3-4 جلسے ہوئے ہیں. اس والے سے میرا ذہن تھا کہ آپ کے ساتھ میں ویلاگ کروں اور کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کروں. تو ناظرین، آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے ہو رہے ہیں، ان کی کیا سچویشن ہے اس ٹائم. تو جہاں تک یہ جلسہ ہے جو کہ گجرات میں ہوا ہے، بہت بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، اور فین فالوئنگ کے اعتبار سے مریم نواز شریف دن بدن زیادہ مقبولیت حاصل کر رہی ہیں. ان کے جلسے، جلوس اور ان کی سیاست دن بدن تیز ہو رہی ہے، اور زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پذیرائی حاصل کر رہی ہیں ملک میں، ملک کی سیاسی ماحول میں، حکومتی ایوانوں میں، سیاسی ایوانوں میں، انٹرنیشنل سطح پہ ان کی شخصیت ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہے. اور یہ چیز کہی جا رہی ہے، کئی طرف سے کئی تجزیہ کار اس کا اظہار کر چکے ہیں، اور میڈیا میں بھی یہ چیز ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کے جواب میں یہ جوابی کارروائی ہے. یعنی جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس پی ڈی ایم کی پالیسی میں تھوڑا سا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شفٹ آیا، یا نئی چیز آئی ہے کہ انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے جلسوں کا اعلان کر کے تو پی ٹی آئی کے جلسوں کو جوابی طور پہ کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی اپنائی ہے. اس میں بلاول بھٹو زرداری نے بھی بہت زبردست جلسہ کیا ہے، بڑا اچھی کراؤڈ انہوں نے اکٹھا کیا اور اچھی تقریر کی ہے، اور اب وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ سامنے آ چکے ہیں. اور مستقبل میں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں لیڈرز کی، مین مرکزی لیڈرز کی کمی نہیں رہے گی، اور زیادہ سے زیادہ لیڈرز آپ کو نظر آئیں گے جو کہ مرکزی اہمیت اختیار کر چکے. اور آنے والی سیاست میں خصوصی طور پہ مریم نواز شریف جو کہ مستقبل کی سیاست میں پاکستان میں وزیر اعظم بن سکتی ہیں، ان میں ہر قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابلیت، صلاحیت ہے ان کی شخصیت میں، ان کے بول چال میں، ان کی گفتگو میں، تقاریر میں، اور جو ان کی سوچ ہے، جو تھنکنگ ہے، جو ان کی تربیت ہے. اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک پاکستان کی ایک بڑی عظیم لیڈر مستقبل میں بنیں گی. اس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی خامیوں پر کنٹرول کیا ہے، بولنے کی خامیوں میں، تقریر کی خامیوں میں، اور سیاسی لحاظ سے جو لیکوناز جو ان کے اندر خامیاں نظر آ رہی تھی، انہیں بھی انہوں نے
کور کیا، اور اب وہ دن بدن اس طرح وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالش ہو رہے ہیں، یا اس طرح وہ امپروو ہو رہے ہیں کہ دن بدن وہ اپنے نانا اور اپنی والدہ اور اپنے والد کی طرح کی سیاست میں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی شخصیت ہمانگ ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بھی قومی سطح پہ ایک بڑے لیڈر کے طور پہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور میرا یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ مستقبلی سیاست میں اگر عمران خان کو کاؤنٹر کیا جائے گا تو ان کے کاؤنٹر کے طور پہ بہترین لیڈر کے طور پہ بلاول بھٹو زرداری اوپر کے سامنے آئے، جبکہ اگر ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنلی یا نیشنلی تو مریم نواز شریف ان سے بہتر لیڈر ثابت ہوں گی، اور جبکہ اس وقت میاں شہباز شریف کی صورت میں اور حمزہ شہباز کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بہترین لیڈرز موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان کے ایک عظیم لیڈر میاں نواز شریف بھی موجود ہے، جنہوں نے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور آئندہ بھی وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے تھے۔ اس لحاظ سے جو اس ٹائم شریف خاندان ہے وہ پاکستان کی سیاست میں چھایا ہوا ہے، اور اس خاندان کے ساتھ زرداری خاندان، بھٹو خاندان بھی سیاست میں چھایا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جلسوں میں تیزی آ رہی ہے، یہ اس لحاظ سے تیزی آ رہی ہے کہ جب عمران خان اور پی ٹی آئی کی سیاست ٹھہراؤ کا شکار نہیں ہو رہی، انہیں اگر اس وقت یہ ایسا اشارے دیے جا رہے ہیں یا مشورے دیے جا رہے ہیں یا سیاست میں اس قسم کے انڈیکیشنز ظاہر ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور خصوصاً چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو چاہیے کہ سیاست میں تھوڑا صبر تحمل کا مظاہرہ کریں اور سیاست میں ٹھہراؤ کا مظاہرہ کریں۔ تو جب وہ ان کی سیاست میں ٹھہراؤ نہیں آ رہا اور دن بدن وہ نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، نئے نئے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، ہر جلسے میں ہر تقریر میں وہ نئی بات کرتے اور ایک قسم کا انتشار کر رہے ہیں، اور جلسوں کے ذریعے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، اور تقریروں کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں۔ تو پھر یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے، اور یہ اس طرح کاؤنٹر کیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ادھر جمعیت علماء اسلام، اور کراچی میں ان کی پارٹی مصطفیٰ کی پارٹی، یہ سب پارٹیز جو ہیں اپنی جلسے کر رہے ہیں۔ اور یہ اس مصطفیٰ کمال جو دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کی پارٹی کا کافی اثر و رسوخ ہے کراچی میں، اور پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے کافی ووٹ حاصل کیا، تو ان کو بھی ادھر سے متحرک کیا گیا ہے سندھ سے، اور یہ کافی متحرک ہوئے ہیں کراچی سے خصوصی طور پہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور مصطفیٰ کمال کی پارٹی، یہ جو پارٹیز ہیں، ان کے علاوہ پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیز، ان سب کا بیانیہ ایک ہے، ان کا موقف ایک ہے۔ یہ ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ملکی دفاع خارجہ امور کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ملکی سماجیات جو سیاسی و سماجی طور پہ ملک بگڑ چکا ہے، عوام بگڑ چکی ہے، انہیں راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، ملکی سماجی نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں، عالمی طاقتوں کے ساتھ، عالمی اہم ممالک کے ساتھ، ہمسایہ ممالک کے ساتھ یہ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، خارجہ امور میں اور دفاعی امور میں، اور سماجی سطح پہ پاکستان کو اس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں جس پہ ماضی پہ پاکستان کی مثالیں دی جاتی ہیں، اسی اور پاکستان ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ متوازن معیشت والا، متوازن خارجہ پالیسی والا بہترین ملک تھا۔ تو وہ جو ماحول بنا تھا، یہ دوبارہ اس طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، اور ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بیانیہ اس کو یہ نیا بیانیہ بنایا ہے، اور اس بیانیے کے مطابق جلسے کیے جا رہے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، اور اب ان کو گورنمنٹ بھی مل چکی ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو بھی یہ بھی واضح ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی پی ڈی ایم کا اس لحاظ سے ساتھ دیا ہے کہ پی ڈی ایم کو اس لحاظ سے مضبوط کیا جائے کہ آئندہ 1.25 سال یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو خصوصاً وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں، تمام حکومتیں اسی طرح قائم دائم رہیں، اور یہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اس قسم کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کولیبریشن بن رہی ہے ملک میں، جتنی بھی پازیٹیو طاقتیں ہیں، پازیٹیو قوتیں ہیں، مثبت سوچ کی، اچھی سوچ کی عمل جو قوتیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا مکمل ساتھ اس ٹائم حاصل ہے پی ڈی ایم کو اور موجودہ حکومت کو، موجودہ حکمرانوں کو۔
اس لحاظ سے ایک اچھا وقت آگے آنے والا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اپنے تمام بحرانوں پر، خصوصاً معاشی اور معاشرتی بحرانوں پر قابو پا لے گا۔ تو اس صورتحال میں یہ ضروری ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ہوش کے ناخن لیں، اور وہ اب یہ جو ایک قسم کا ڈی ٹریک کرتے ہیں پاکستانی سیاست کو، نان ایشوز کو ایشوز بنا کر وہ جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صورتحال ایسے ہی رہے کہ عمران خان اپنے ذاتی مفادات کے ارد گرد ہی گھومتے رہے، یا ان کی پارٹیز آتے اور ان کے مرکزی لیڈرز سارے مفادات حاصل کرتے رہے، مفادات کی سیاست کرتے رہے۔ اب دیکھیں گے یہ جو انہوں نے ابھی سیکورٹی مانگی ہے پورے ملک میں، ایئرپورٹس پہ وی آئی پی پروٹوکول مانگا ہے، عام وی آئی پی پروٹوکول مانگا، اور جس طرح یہ اپنی پی ٹی آئی پہ جو کرپشن کے الزامات لگے ہیں، وہ جو بڑے بڑے میگا اسکینڈلز سامنے آ رہے ہیں ان کی پونے 4 سال کی گورنمنٹ کے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اور خصوصاً جو چیئرمین عمران خان ہے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، یا اپنے نیاب اور ایف آئی اے کے کیسز سے بچنے کے لیے، اور انٹرنیشنل جگ اینڈ سائی سے بچنے کے لیے یہ نئے نئے شوشش ہو رہے ہیں، نئے نئے ایشوز لا رہے ہیں، اور ایسی وہ تقاریر کر رہے ہیں کہ اپنی ذاتی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب یہ کئی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان خود اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، یعنی عمران خان جو اپنی سیاست کو اپنی خودکش سوچ کے ذریعے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کو اور اپنی سیاست کو خود ختم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی جو تاثر ابھر رہا ہے، اس سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی سیاست کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو کہنے کا ہی مقصد یہ ہے، میرا آج کے ویلاگ کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ سیاست میں جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اس میں اگر ایسا ہو کہ تمام سیاستدان مل کر ذاتی مفاد اور ذاتی انا اور ذاتی اپنے وہ جو دائرے ہیں ان سے نکل کر قومی سوچ اپنائیں، قومی سیاست کریں، تو یہی سب سے بہتر ہوگا۔ اور موجودہ جلسوں کی سیاست ہے، اس کو اگر اس طرح آگے بڑھایا جائے کہ عوام کو فائدہ ہو، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے۔ اب جیسے موجودہ گورنمنٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کی پالیسی اپنائی ہے، اور اس میں اضافہ نہ کرنے کی پالیسی اپنائی ہے، تو اس سے یقیناً کم از کم اس ہفتے 2 ہفتے تک تو عوام کو ریلیف ملے گا، اور ہر آدمی کو اس چیز سے ریلیف ملے گا، گورنمنٹ کے اس اقدام سے ریلیف ملے گا۔ تو اس طرح کے اگر اقدامات کیے جائیں مل جل کے، تو عوام کو ریلیف دیا جائے، ضروری ہے کہ پاکستان کو معاشی اور معاشرتی بحران سے بچایا جائے۔ تو یہ تو ہوگی جناب جلسوں کی سیاست۔ اب اس جلسوں کی سیاست کو اس طرف موڑا جا رہا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن 2-3 ماہ میں اسی ماہ میں کال ہو جائیں گے، اور 2-3 ماہ میں الیکشن ہوں گے۔ تو بالکل ناظرین، میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے آئندہ الیکشن کی تیاریاں ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے خصوصی طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن ہی کی طرف جائیں گے، اور جلد از جلد الیکشن ہی کے آپشن کو وہ اڈاپٹ کریں گے، اور پی ڈی ایم کی دیگر رہنماؤں سے مل کر ہو سکتا ہے اس پہ کو آج کل فیصلہ بھی ہو جائے، اور پی ڈی ایم بھی ارلی الیکشن یعنی کہ قبل از وقت الیکشن کی طرف چلی جائے۔ اگر الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے، عمران خان کی سوچ ہے کہ وہ اس لیے زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو۔ عمران خان کی سوچ ہے کہ اگر جلد از جلد الیکشن ہو تو پی ٹی آئی زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے گی، تو اس لیے وہ الیکشن کی طرف زور دے رہے ہیں۔ اب اگر تمام سیاسی جماعتوں کا، حکومت و اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کا اس پہ ایک قسم کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو، تو پھر یہ 2-3 ماہ میں الیکشن کال ہو سکتے ہو، آئندہ الیکشن ہوں گے، جلد از جلد ہوں گے، 2-3 ماہ میں ہوں گے، نومبر اکتوبر میں یہ الیکشن متوقع ہے۔ اکتوبر نومبر میں اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر نئی جو گورنمنٹ آتی ہے، یا نئے جو عوامی نمائندے آتے ہیں، وہ پھر آنے والے مستقبل کی سیاست کا فیصلہ کریں گے، مستقبل کی حکومت کا فیصلہ کریں گے۔ اگر اس پہ سب کا اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہتری آئے، ملکی و معاشی صورتحال بہتر ہو، اور آنے والے وقت اور حالات پاکستان اور عوام کے لیے بہتر ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا میرا ویلاگ ختم ہوتا ہے۔ چوتھے طارق حمزہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔